اور ابھی اہم خبر آ رہی ہے کہ اسرائیل کی لبنان پر بمباری امریکہ ایران تکنیکی مذاکرات میں رکاوٹ بن گئی ہے۔ عرب میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے۔ ایرانی وفد نے لبنان پر حملوں کی وجہ سے سوئٹزرلینڈ کا دورہ منسوخ کیا ہے۔ عرب میڈیا کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے ایرانی وفد کے نہ آنے پر تکنیکی مذاکرات کو ملتوی کرنا پڑا۔ عرب میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے۔ تو اہم خبر کہ اسرائیل کی لبنان پر بمباری امریکہ ایران تکنیکی مذاکرات میں رکاوٹ بن گئی ہے۔ ایرانی وفد نے لبنان پر حملوں کی وجہ سے سوئٹزرلینڈ کا دورہ منسوخ کیا ہے۔ ایرانی وفد کے نہ آنے پر تکنیکی مذاکرات کو ملتوی کرنا پڑا۔ عرب میڈیا کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے ایرانی وفد کے نہ آنے پر امریکی نائب صدر نے بھی دورے کو ملتوی کر دیا۔ پہلے یہ کہا جا رہا تھا امریکی نائب صدر جے ڈی وینس روانہ ہوں گے سوئٹزرلینڈ، لیکن ان کا دورہ بھی منسوخ کر دیا گیا کیونکہ ایرانی وفد یہاں پر نہیں آ رہا۔ اور کیوں نہیں آ رہا؟ عرب میڈیا یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اسرائیل کی لبنان پر بمباری امریکہ ایران تکنیکی مذاکرات میں بنی ہے رکاوٹ۔ ایرانی وفد نے لبنان پر حملوں کی وجہ سے سوئٹزرلینڈ کا دورہ منسوخ کیا ہے۔ ایرانی وفد کے نہ آنے پر تکنیکی مذاکرات کو ملتوی کرنا پڑا۔ عرب میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے۔ مگر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی قیادت میں نہ صرف حکومت نے معاشی معاملات کو سنبھالا، مہنگائی کی شرح کم کرنی شروع کی، آئی ایم ایف کا ایک نیا پروگرام طے کیا، زر مبادلہ کے ذخائر آہستہ آہستہ بڑھانے شروع کیے، اور مجھے یہ بھی یاد ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ حکومت نے ایک ایک کر کے اپنے پرائمری سرپلس کے اہداف بھی پورے کیے۔ جب آئی ایم ایف کا پروگرام طے ہوا تھا تو اس وقت لوگوں نے کہا تھا جون 2024 میں کہ یہ جو بجٹ ابھی آیا ہے یہ جو ہے یہ کریڈیبل بجٹ نہیں ہے، یہ حکومت یہ نمبر پورے نہیں کر سکتی، یہ منی بجٹ لائے بغیر حکومت کے بجٹ پورے نہیں کر سکتی۔ مگر آپ نے دیکھا کہ مالی سال 2025 میں حکومت نے اپنے اہداف بھی پورے کیے اور منی بجٹ بھی نہیں آیا، اور اس سال کے دوران ہماری معاشی کارکردگی کا یہ عالم تھا کہ بھارت کے ساتھ جنگ کے دوران بھی جب آئی ایم ایف کا بورڈ اپروول کا معاملہ آیا تو معاشی کارکردگی کی بنیاد پر ہم نے وہ ریویو پاس کیا۔ اسی طرح گزشتہ مالی سال میں جب پچھلے سال وزیر خزانہ نے بجٹ پیش کیا تو پھر سے یہ بات دہرائی گئی کہ یہ منی بجٹ کے بغیر یہ اہداف حاصل نہیں کر سکیں گے۔ مگر آپ نے دیکھا کہ اس سال بھی جو ہمارا بنیادی ہدف ہے پرائمری سرپلس کا وہ ہم نے پورا کیا، اور آپ نے دیکھا کہ یہ معاشی استحکام، اس کا اعتراف صرف پاکستان میں ہی نہیں بین الاقوامی سطح پر بھی اس کا اعتراف کیا گیا، چاہے وہ ریٹنگز ایجنسیز کی ریٹنگز اپ گریڈز کی صورت میں تھا، چاہے وہ اور بین الاقوامی اداروں کی ریکگنیشن میں تھا۔ جناب اسپیکر، ہمارے ناقدین نے یہ بھی کہا کہ یہ بجٹ اسی طرح ہی ہوگا جس طرح پچھلے بجٹس آئے تھے، اس میں عوام کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ انہوں نے ہر قسم کی تنقید بھی کی، ہم نے وہ تنقید سنی، مگر آپ نے دیکھا جب 12 جون کے دن بجٹ پیش ہوا تو اس بجٹ میں خاطر خواہ بہتری تھی، عوام کے لیے ریلیف تھا۔ میں اس کے کچھ خد و خال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے جناب اسپیکر، تنخواہ دار طبقے کو جو ریلیف جس کا وعدہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کیا تھا وہ وعدہ اس بجٹ میں پورا ہوا۔ 22 سے 23 لاکھ روپے کمانے والے تنخواہ دار حضرات کے لیے، خواتین و حضرات کے لیے ریٹ کی کمی 23% سے 20% تک کر دی گئی۔ 32 سے 41 لاکھ روپے کی تنخواہ کمانے والے افراد کے لیے 5% ریٹ کم کیا گیا، 30 سے 25% کیا گیا۔ 41 سے 56 لاکھ روپے کمانے والے خواتین و حضرات کے لیے ریٹ 6% کم کیا گیا، 35% سے 29% کیا گیا۔ 56 لاکھ سے 70 لاکھ روپے کمانے والے افراد کے لیے ریٹ 3% کم کیا گیا، 35% سے 32% کیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ سپر ٹیکس مکمل طور پر ختم کر دیا گیا تنخواہ دار طبقے کے لیے۔ تنخواہ دار طبقے کا جو سرچارج تھا، سپر ٹیکس تھا، اس کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ جناب اسپیکر، جو کمپنیوں پر سپر ٹیکس تھا اس کے پہلے 6 سلیب میں ریٹ مکمل طور پر ختم کر دیا گیا، اور جو سب سے اونچا سلیب تھا جس میں کسی کاروبار کی آمدن 50 کروڑ روپے یا اس سے زیادہ ہو، اس کا ریٹ بھی 2% کم کر دیا گیا۔ اسی طرح
ایکسپورٹرز کی ایک ڈیمانڈ تھی کہ ان کے اوپر جب بھی ایکسپورٹ کی کوئی رقم ملک میں آتی ہے تو فوراً اس کے اوپر 2% ٹیکس کٹ جاتا ہے، 1% ایڈوانس انکم ٹیکس لگتا ہے، 1% منیمم ٹیکس لگتا ہے، تو وہ 2% فوراً کٹ جاتا تھا۔ اس 2% کی ٹیکس کو ہم نے مجموعی طور پر 1.25% پر لے آئے ہیں، جس سے ایکسپورٹرز کو ہمارے ریلیف ملے گا۔ ساتھ ہی ساتھ آئی ٹی کے بلال صاحب ایک سیکنڈ، رانا ثناء اللہ صاحب یہ ذرا آپ ان سے بھی بات کر لیجئے گا، یہ جنید صاحب سے اور ان سے، جو میں نے کل آپ کو فون کیا تھا فاٹا اور پاٹا کے بارے میں، جو فائنانس منسٹر صاحب کو بھی کہا ذرا کائنڈلی ان کے ساتھ بھی کر لیجئے۔ جی شکریہ رام صاحب۔ جی شکریہ اسپیکر صاحب، اسی طرح آئی ٹی انڈسٹری کا ایک مطالبہ تھا کہ ان کی فائنل ٹیکس ریجیم جو کہ اس سال اس کا اختتام ہو رہا تھا، جس پہ 0.25% ان کی پروسیڈز پر لگتا تھا، ایکسپورٹ پروسیڈز پہ، وہ جاری رکھی جائے۔ وہ اگلے 3 سال کے لیے جاری رکھی جا رہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ کنسٹرکشن سیکٹر کو چلانے کے لیے، جس سے ہر پاکستانی شہری کے لیے مواقع بنیں گے اپنا گھر بنانے کے، اس کنسٹرکشن سیکٹر کو چلانے کے لیے 236C اور K کے ریٹس کو کم کیا گیا ہے، جو بائر اور سیلر پر لگتے تھے۔ سیلر کا ریٹ 5.5% ٹاپ ریٹ سے کم کر کے 2.75% کر دیا گیا ہے، اور جو بائر کا ریٹ تھا وہ 2.5% سے کم کر کے 1.25% کر دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اپنا گھر اسکیم کے لیے ایک خاطر خواہ ایلوکیشن کی گئی ہے، 71 ارب روپے اپنا گھر اسکیم کے لیے رکھے گئے ہیں، جس کے تحت کوئی بھی پاکستانی شہری جو کہ اپنا گھر بنانے کا خواب رکھتا ہے مگر اس کے پاس وسائل نہیں ہیں، وہ 1 کروڑ تک کا قرضہ لے سکتا ہے 5% کے انٹرسٹ ریٹ پر۔ اور جناب اسپیکر، اس سے ابھی آلریڈی ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی شہری مستفید ہو چکے ہیں۔ آلریڈی 90 ارب روپے کے لون اپروو ہو چکے ہیں، 11 ارب روپے سے زائد کے لون ڈسبرس بھی ہو چکے ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں بہت سارے وہ ہمارے بہن بھائی جو پوری زندگی محنت کرتے ہیں اور اپنی جمع پونجی سے ایک پلاٹ تو بنا لیتے ہیں مگر ان کے پاس اس پہ تعمیر کرنے کا خرچہ نہیں ہوتا، وہ اب وہ خواب پورا کر سکیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ جناب اسپیکر، زراعت کے لیے خاطر خواہ اس بجٹ میں چیزیں رکھی گئی ہیں۔ سب سے پہلے زرخیزی اسکیم، جس کے تحت چھوٹا کسان۔ قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے۔ وزیر مملکت برائے خزانہ بلال اظہر کیانی اظہار خیال کر رہے ہیں۔